وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دوسرا اجلاس ہے جو پشاور میں ایک اندوناک سانحہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک بھرپور 7 گھنٹے کے سیشن کے نتیجے میں بعض فیصلے ہم نے کیے تھے، اور آج کا یہ اجلاس جہاں پر میں آپ سب کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، خاص طور پر جو دوسرے صوبوں سے میرے بھائی تشریف لائے ہیں۔ یہ اس کی روشنی میں ان اے وے یہ ایک ریویو میٹنگ ہے۔ کراچی میں ایک واقعہ ہوا پولیس جو ان کے آفیسر کے سامنے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سندھ کی پولیس، رینجرز اور فوج پاکستان نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ 4 ہمارے اہلکار اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آج جو ہماری نشست ہے یہ اسی حوالے سے 3 سیگمنٹس ہیں، ایک نیکٹا ہے اور ایک ایپیکس کمیٹی ہماری، اس کو سارے کو ریویو کرنا ہے ہم نے۔ اور نیکٹا جو ہے یہ بذات خود ایک ڈورمنٹ ادارہ بن چکا ہے۔ اس کی جو جس مقصد کے لیے نیشنل ایکشن پلان جب بنا نیپ، آفٹر وہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا تھا آرمی پبلک اسکول میں، اس کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان بنا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت نے تمام سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، ان کو بھی انوائٹ کیا جو کہ معاملات کو اسٹریٹ فارورڈ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ معاملات خراب ہوں، ان کو بھی انوائٹ کیا۔ وہ آئے اور وہاں پر بیٹھ کے ایک بڑا کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی، اور ایک نیشنل ایکشن پلان اس کے نتیجے میں بنا۔ ابھی جب پشاور کا سانحہ ہوا، میں نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو انوائٹ کیا، سب کو میں نے دعوت دی، اور اپنے کولیگز کو میں نے درخواست کی کہ ان کو فون کر کے آپ دعوت دیں، جو کہ میں ان کی مہربانی، انہوں نے فون کر کے ان کو دعوت دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہ اس میٹنگ میں تشریف لائیں، اور آج تک ان کی کوشش یہی ہے کہ سڑکوں کے اوپر معاملات طے کیے جائیں، نہ کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک پاکستانی کے طور پر اور اپنی مستقبل کو سنوارنے کے لیے فار دی سیک آف پوسٹیرٹی ہم بیٹھ کے ان معاملات کو طے کریں۔ انفارچونیٹلی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، مگر ایک جو حصہ ہے وہ آج بھی سڑکوں پر جانا چاہتا ہے، اور وہاں پر معاملات خراب کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ اور جبکہ آج پاکستان اکنامک چیلنجز کو فیس کر رہا ہے، آئی ایم ایف سے گو کہ انشاءاللہ معاملات طے ہو جائیں گے، مگر اٹ اسٹل ویک 10 days ان دا فیوچر، اور اس کے لیے جو ایک بہت ایک کڑی شرائط کو ہم مجبور ہو گئے ہیں ان کو منظور کرنے کے لیے، ان کو ماننے کے لیے، کیونکہ اسٹیٹ آف پاکستان پہلے ہے اور باقی چیز اس کے ماتحت ہے۔ تو یقیناً آج یہ ہاؤس اور خاص طور پر میرے جو پولیٹیکل پارٹنرز ہیں، ان سب نے اپنی جو پولیٹیکل سٹیک داؤ پہ لگائی ہے، اور اسٹیٹ کو بچانے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور خلوص سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر
نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کا انتہائی دوست ملک ہے. ہمارا یہ سب کا خیال تھا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے پھر وہ اپنا حصہ وہ ڈالیں گے. لیکن اس دوست ملک نے چند دن پہلے فارن منسٹر اس سے آگاہ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کنوے کیا جی ہم آپ کو یہ بالکل اسٹریٹ اوے کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں بھلائی نہیں جا سکتی. اس طرح کی اور بھی ماضی میں اس طرح کی ان کی جو پاکستان کے لیے درد دل سے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ڈیٹ اگر ہم ایک قوم ہیں جو کہ ہم ہیں, اگر ہم میں ایک مسلمان کا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, تو ان نیکیوں کو ان اچھائیوں کو ہمیں تا قیامت نہیں بھلانا چاہیے. اسی طریقے سے میں بھی ان ممالک میں گیا, فارن منسٹر بھی تشریف لے گئے, تو بہت پازیٹیو وہاں سے سینٹیمنٹس ہیں اور بڑی ان کی پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, یہ کوئی انسان کی بس کی بات نہیں. انسان تو کوشش کر سکتا ہے اخلاص کے ساتھ, تو وہ کوششیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ ہر لحاظ سے مقدم ہے. آج مجھے ڈایا کہ ایک بہت خطرناک جو تھا سوسائڈ بامبر, ان کا انچارج جی وہ جہنم رسید ہو گیا ہے. تو اٹس اے گریٹ سکسیس اسٹوری. اس طریقے سے کل بھی وہاں پر کچھ لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں. تو یہ ایک ایفرٹ جاری ہے پولیٹیکل اینٹریز کی طرف سے, پولیس اینٹریز کی طرف سے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, ہماری افواج پاکستان کی طرف سے. تو اگر اس میں بھی ہم نے انا پرستی دکھانی ہے, اس میں بھی ہم نے اپنی ذات کو مقدم رکھنا ہے اور پاکستان کو میرے منہ میں خاک اس کو کمپرومائز کرنا ہے پاکستان کے انٹرسٹ کو, تو یہ کہیں کی پاکستانیت نہیں ہے, یہ کہیں کی سیاست نہیں ہے, یہ کہیں کی مثبت سوچ نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی جلدی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ جائیں اتنا ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں ان کی بہتری ہوگی, اور وہ یاد رکھیں گے کہ اجتماعی کاوش سے اور اذہان مل کے بیٹھے اور اجتماعی سوچ سے پاکستان کو مشکل حالات سے ہم نے بچایا اور اس طرف لے گئے جو کہ پاکستان کا ایک خواب تھا. میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں جب چین گیا تھا فارن منسٹر صاحب میرے ساتھ تھے, تو میں نے جو ان کے جواب میں جو کہا وہ یہ کہا کہ ان کی سیکورٹی ہماری اپنی سیکورٹی سے کم نہیں ہے, اگر زیادہ نہیں. تو ان کو اس کا ہمیشہ یہ احساس رہا کہ پاکستان ہمارا ایک بہترین دوست ملک ہے. آج پورے پاکستان کی یہاں پر پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہے, ہمارے ڈیفنس کے جو ہمارے جو آفیسرز وہ تشریف فرما ہیں سپہ سالار کی قیادت میں, ہمارے پولیس آفیسرز ہیں اور دوسرے گورنمنٹ آفیشلز ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک اچھا بڑا ملک چل پڑا تھا, امن اور سکون قائم ہو گیا تھا, اور 83,000 پاکستان کے سپوت وہ شہید ہوئے, مائیں بیٹے والد بچے بچیاں, افواج پاکستان کے افسر نوجوان ان کے بچے, لا انفورسنگ ایجنسیز سیاستدان ان کے بچے. یہ جو کچھ امن پاکستان میں قائم ہوا ہے یہ پاکستان کا امن نہیں ہے, دنیا کے لیے امن قائم ہوا اور قربانیاں ہم نے دی ہیں. اور میں نے کہا کہ اس سے بڑی اور کوئی اس کی مثال نہیں, نہ کوئی ثبوت مہیا ہو سکتا ہے کہ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا, اور یہاں پر پاکستان میں نہیں دنیا کے لیے امن کا ہم نے ایک بندوبست کیا. یہ کوئی اور مثال عصر حاضر کی تاریخوں کو بتا دے. تو میں آج ختام یہ کہنا چاہتا ہوں, جو میں نے ابتدائی باتیں کی ہیں, کہ ہمیں اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے, پاکستان کو ایک اکنامک ٹائگر بنانا ہے, غربت بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے, پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلوانا ہے, تو پھر ہمیں اپنی تمام ذاتی پسند اور ناپسند
اور انا کو ایک طرف کر کے وی مسٹ رائز ابو آر لائکس اینڈ ڈس لائکس، اور اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو کر اپنی تمام توانائیاں اس کے لیے صرف کر دیں۔ بس یہی راستہ ہے نہ صرف پاکستان کو بچانے کا، بنانے کا اور ایک عظیم ملک بنانے کا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف خطاب کر رہے تھے اور نیشنل ایکشن پلان کی اہمیت اور اس ملک میں مل کر کام کرنے کی اہمیت کو وہ اجاگر کر رہے تھے۔